آج ہم لوگ دیکھ سکتے ہیں کہ زمانے سے برکتیں ختم ہو چکی ہیں۔ زمانہ نہ جانے کتنی جلدی گزرتا جا رہا ہے۔ سال ایسا لگتا ہے کہ ابھی تو گزرا تھا۔ اللہ اکبر، یہ تو سال کی بات ہے، اور آج ہم لوگ دیکھتے ہیں کہ ابھی تھوڑے ہی دنوں تو پہلے ہفتہ گزرا تھا۔ اللہ اکبر، لوگوں، زمانے میں برکتیں ختم ہو چکی ہیں، زمانے میں برکتیں نہیں رہی، اور ہمارے کام نااہلوں کے سپرد ہو چکے ہیں۔ ہمارے درمیان سے علماء اٹھا لیے گئے، جہالت عام ہو چکی ہے، شراب نوشی ہم لوگوں کے درمیان عام ہے، زنا خوری ہم لوگوں کے درمیان عام ہے، قیامت بہت قریب ہے۔ اللہ اکبر، اے لوگوں، آج ہم لوگوں کو چاہیے کہ جبکہ زمانے میں برکتیں نہیں ہیں، زمانے میں برکتیں ہم لوگوں کے درمیان ہیں ہی نہیں، تو ہم لوگوں کو چاہیے اللہ کی عبادت کریں، آج ہی اللہ کی طرف رجوع کر لیں، کیونکہ اس کے سوا کوئی اور چارہ نہیں۔ اللہ اکبر۔ مشکاۃ شریف کی حدیث حضرت انس بیان فرماتے ہیں کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے لوگو، قیامت اس وقت تک نہیں آئے گی، اللہ اکبر، قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی جب تک کہ زمانہ جلد نہ گزرنے لگے۔ اللہ اکبر، زمانے میں برکتیں ختم نہ ہو جائیں، اس وقت تک قیامت نہیں آئے گی۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، لوگو، قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی جب تک کہ زمانے میں برکتیں ختم نہ ہو جائیں۔ میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں کہ ایک سال ایک مہینے کی برابر لگنے لگے گا۔ اللہ اکبر، میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں کہ ایک مہینہ ایک ہفتے کی طرح لگنے لگے گا، اور ایک ہفتہ ایک دن کی طرح لگنے لگے گا۔ زمانے میں برکتیں ختم ہو جائیں گی۔ میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں کہ ایک ہفتہ ایک دن کی طرح ہوگا، اور ایک دن ایک لمحے کی طرح۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ ایک دن ایک لمحے کی طرح ہوگا، اور ایک لمحہ آگ سلگانے کی طرح۔ اللہ اکبر، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، اے لوگو، قیامت اس وقت تک نہیں آئے گی جب تک کہ زمانے سے برکتیں ختم نہ ہو جائیں۔ اور آج ہم لوگ دیکھ سکتے ہیں کہ زمانے سے برکتیں ختم ہو چکی ہیں، زمانہ نہ جانے کتنی جلدی گزرتا جا رہا ہے۔ سال ایسا لگتا ہے کہ ابھی تو گزرا تھا۔ اللہ اکبر، یہ تو سال کی بات ہے، اور آج ہم لوگ دیکھتے ہیں کہ ابھی تھوڑے ہی دنوں تو پہلے ہفتہ گزرا تھا۔ اللہ اکبر، لوگوں، زمانے میں برکتیں ختم ہو چکی ہیں، زمانے میں برکتیں نہیں رہی، اور ہمارے کام نااہلوں کے سپرد ہو چکے ہیں۔ ہمارے درمیان سے علماء اٹھا لیے گئے، جہالت عام ہو چکی ہے، شراب نوشی ہم لوگوں کے درمیان عام ہے، زنا خوری ہم لوگوں کے درمیان عام ہے، قیامت بہت قریب ہے۔ اللہ اکبر، اے لوگوں، آج ہم لوگوں کو چاہیے کہ جبکہ زمانے میں برکتیں نہیں ہیں، زمانے میں برکتیں ہم لوگوں کے درمیان ہیں ہی نہیں، تو ہم لوگوں کو چاہیے اللہ کی عبادت کریں، آج ہی اللہ کی طرف رجوع کر لیں، کیونکہ اس کے سوا کوئی اور چارہ نہیں۔ اللہ اکبر۔ بیان کیا جاتا ہے کہ جب کسی میت کو قبر میں رکھ دیا جاتا ہے تو اس کے سامنے شیطان آتا ہے اور کہتا ہے، میں تیرا خدا ہوں۔ اللہ اکبر۔ جس طرح سے جب قیامت قریب آئے گی تو دجال کہے گا، لوگوں مجھے خدا مانو، اسی طرح سے جب قبر میں شیطان آئے گا اور کہے گا، میں تیرا خدا ہوں، مجھے خدا مان لے، اور شیطان اس کے گھر والوں کی شکل میں آ جائے گا اور سفارش کرے گا، اللہ اکبر، اسے خدا مان لو، شیطان کو خدا مان لو۔ اللہ اکبر۔ اے لوگوں، قبر کا عذاب بڑا ہی سخت ہے، قبر کی منزل بڑی ہی سخت ہے، وہ بہت اندھیرے والا گھر ہے۔ اللہ اکبر۔ اے لوگوں، آج ہم لوگوں کو چاہیے کہ قبر کے عذاب سے پناہ مانگے، بڑا ہی خطرناک ہے۔ اللہ اکبر۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم جب وعظ فرما رہے تھے، عذاب قبر کا بیان کر رہے تھے، تو لوگوں میں ایک چیخ سی پیدا ہو گئی، لوگوں میں شور پیدا ہو گیا، اور خوف الہی سے سب کے سب کانپنے لگے۔ مشکاۃ شریف کی حدیث حضرت اسماء بنت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہا بیان فرماتی ہیں کہ ایک مرتبہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کے درمیان وعظ کے لیے کھڑے ہوتے ہیں، اور آپ عذاب قبر کے حالات لوگوں کو بتا رہے تھے۔ اللہ اکبر، کہ قبر کا عذاب کیا ہے۔ اللہ اکبر۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے جب عذاب قبر کے بارے میں بتایا تو لوگوں نے چیخ مارنی شروع کر دی۔ اللہ اکبر۔ لوگوں میں شور پیدا ہو گیا۔ حضرت اسماء بنت ابو بکر بیان فرماتی ہیں کہ جب آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عذاب قبر کے حالات بتائے تو لوگوں میں اس قدر شور پیدا ہو گیا کہ مجھے کچھ سنائی نہ دیا۔ حضرت اسماء بنت ابو بکر بیان فرماتی ہیں کہ میری بغل میں ایک شخص بیٹھا تھا،
میں نے اس سے کہا کہ اللہ کی تجھ پہ رحمتیں نازل ہوں۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب وعظ کر رہے تھے اور لوگوں میں ایک چیخ پیدا ہو گئی تھی تو مجھے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کلام سنائی نہیں دیا۔ اللہ اکبر! کیا آپ مجھے بتائیں گے کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بعد کیا بیان فرمایا؟ وہ شخص حضرت اسما بنت ابو بکر سے عرض کرتا ہے، اے ابو بکر کی بیٹی، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے لوگو مجھ پر وحی نازل ہوئی ہے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، اے لوگو تم لوگ اپنی قبروں میں فتنے دجال کے قریب، اللہ اکبر، فتنے میں مبتلا کیے جاؤ گے۔ میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں، اے لوگو جیسے دجال کا فتنہ بہت خطرناک ہے، اسی طرح سے قبر کا معاملہ بہت خطرناک ہے۔ بیان کیا جاتا ہے کہ جب کسی میت کو قبر میں رکھ دیا جاتا ہے تو اس کے سامنے شیطان آتا ہے اور کہتا ہے میں تیرا خدا ہوں۔ اللہ اکبر! جس طرح سے جب قیامت قریب آئے گی تو دجال کہے گا لوگوں مجھے خدا مانو، اسی طرح سے جب قبر میں شیطان آئے گا اور کہے گا میں تیرا خدا ہوں مجھے خدا مان لے، اور شیطان اس کے گھر والوں کی شکل میں آ جائے گا اور سفارش کرے گا، اللہ اکبر، اسے خدا مان لو، شیطان کو خدا مان لو۔ اللہ اکبر! اے لوگو قبر کا عذاب بڑا ہی سخت ہے، قبر کی منزل بڑی ہی سخت ہے، وہ بہت اندھیرے والا گھر ہے۔ اللہ اکبر! اے لوگو آج ہم لوگوں کو چاہیے کہ قبر کے عذاب سے پناہ مانگے، بڑا ہی خطرناک ہے۔ اللہ اکبر! میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم جب وعظ فرما رہے تھے، عذاب قبر کا بیان کر رہے تھے تو لوگوں میں ایک چیخ سی پیدا ہو گئی، لوگوں میں شور پیدا ہو گیا اور خوف الہی سے سب کے سب کانپنے لگے۔